بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حرم چینل پر جملہ ناظرین کرام کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیارے خاندان طیب کے یہ وہ ہستیاں ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے وہ اشخاص ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مقامات پر ان کے فضائل کو بیان فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ بے شک امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، کہ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو شخص اہل بیت عظام کی محبت میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، اللہ رب کائنات اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے۔ اب اہل بیت عظام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ مسجد نبوی شریف میں لائے، حتیٰ کہ نماز جماعت شروع ہو گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں پہنچے تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدے کو طول دے دیا، سجدے کو لمبا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی آپ نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک پر ہیں، تو آپ پھر سجدے میں چلے گئے۔ اور جب نماز مکمل ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس تشریف فرما تھے، تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا تھا کہ سجدے کو اتنا لمبا کر دیا گیا، سجدہ اتنا طویل کر دیا گیا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ نماز میں وحی کا نزول تو نہیں ہوا، لیکن میری پشت پر میرا بیٹا سوار ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نے سجدے کو طول دے دیا کہ جب تک یہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے میں رب کی تسبیح کو بیان کرتا چلا جاؤں۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ عظیم نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے حوالے سے ایک اور روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے قبل اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ماں سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور وہاں پر ہی میں نماز ادا کروں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے بیٹا جاؤ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں پر نماز بھی ادا کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا بھی کروا دینی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز مغرب کے بعد نوافل کی کثرت کی، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز بھی ہوئی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے حجرہ مبارک کی طرف تشریف لے کر جانے لگے، اور میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پیچھے چل پڑا۔ تھوڑے سے آگے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا پیچھے کون ہے؟ فرمایا حذیفہ، خود ہی فرمایا حذیفہ کیا تم ہو؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میں ہی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے حذیفہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ زمین پر آیا
اور اس نے آ کر مجھے یہ بشارت سنائی، اس نے آ کر یہ مجھے بشارت دی کہ اللہ رب کائنات نے جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ کائنات کو بنا دیا ہے اور جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن و حسین کو بنا دیا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادوں کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے ساتھ محبت کا یہ انداز سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں جب یہ شہزادے آئے، شہزادوں نے کہا کہ اے عمر، یہ تو ہمارے نانا کا ممبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے شہزادوں، یہ تو ممبر تو تمہارے نانا کا ہے ہی ہے، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میرے سر پر جو بال ہیں اللہ رب کائنات نے یہ بھی مجھے آپ ہی کے صدقے عطا فرمائے۔ اور پھر ایک اور مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے آپ نے 3 حصے بنائے، اور ان میں سے پہلا حصہ بدر کے صحابیوں کا رکھا کہ مال غنیمت میں سے سب سے زیادہ حصہ جو وہ بدر کے صحابہ کو دیا جائے گا، بدری صحابہ کو دیا جائے گا، اور ان میں 5-5 ہزار دینار یہ آپ نے وظیفہ مقرر کیا، اور انہی میں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا بھی وہی حصہ فرمایا۔ حالانکہ اس وقت بدر کے لیے جب جنگ ہوئی تو اس وقت تک تو آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ نواسے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ جاؤ میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ان کو لایا جاتا تو حضرت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ یا کہ اپنے جسم کے ساتھ لگاتے، اپنے سینے سے لگاتے اور پھر انہیں سونگا کرتے اور فرمایا مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ریحان یا من الدنیا، فرمایا کہ یہ دنیا سے میرے 2 پھول ہیں۔ تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھی۔ حضرت امام حسین کو اٹھایا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئی تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، آپ غمگین ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حضرت ام الفضل عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس غم نے رلا دیا؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت ہلاک کر دے گی، میری امت اس میرے بیٹے کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ تو حضرت ام الفضل عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو، یعنی وہ فرماتی ہے میں نے اشارہ کیا حضرت امام حسین کی طرف، کیا اس کو شہید کریں گی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کربلا کا وہ مار کا سر انجام دیا کہ رہتی دنیا تک یزید لعین جس تخت کے لیے وہ یا کہ آگے بڑھا تھا، اللہ رب کائنات نے اسے ہمیشہ کے لیے اس کے نام کو گالی بنا دیا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی چمکتا ہوا روزہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امام حسین زندہ ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے لکھا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی ایک شاعر نے لکھا کہ پوچھا گیا امام حسین سے کہ کیا بچا بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، میں نے اسی کلمے کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کو، اپنے کنبہ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ رب کائنات ہمیں اہل بیت عظام کی اس نسبت کے ساتھ جڑا رہنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان پاک نفوس قدسیہ کے طفیل اللہ میری اور آپ کی بھی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔